ایک واحد جماعت تھی پی ٹی آئی، اور خان نے جو ایک سلوگن دیا تھا، ایک ہوپ دی تھی، ایک امید دی تھی، اس امید، اس ہوپ، اس سلوگنز کے پیچھے میں نے فیصلہ کیا کہ شاید خان صاحب اگر اقتدار میں آ گئے تو بلوچستان کی جو پچھلے 72 سالوں سے ناانصافی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، شاید وہ ان کو ایڈریس کر سکیں۔ یہ ایک وجہ تھی کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ دیکھیں، ابھی تک خان صاحب کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے۔ 1 سال بلوچستان کے اندر، جو پاکستان کے اندر جو صورتحال تھی، معاشی صورتحال تھی، سیاسی صورتحال تھی، بارڈروں کی جو صورتحال تھی، اس میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں خان شاید بلوچستان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ اس وقت تو مجھے کوئی بھی پروگریس بلوچستان میں مرکز کی طرف سے یا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی نظر نہیں آئی۔ میں خان صاحب سے یہ امید اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو کمٹمنٹ انہوں نے ہم سے کی تھی، بلوچستان کے عوام سے کی تھی، اور بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک جلسہ ہوا تھا اس وقت نصیر آباد میں، اور میں نے خان صاحب سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، میں نے بلوچستان کی بات کی تھی اور بلوچستان کے مسائل کی بات کی تھی، جس میں سر فہرست کچی کینال تھی، جہاں کم سے کم 9 لاکھ ایکڑ زمین بلوچستان کی آباد ہونی ہے اور صرف اس پہ 80 ارب روپے خرچ ہونے ہیں۔ مگر آج تک پہلا سال تو گزر گیا ہے، مگر اس میں ابھی تک کوئی ہمیں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بولو صاحب، میں حقیقت اگر آپ کو بتاؤں، میری بھی پارلیمانی سیاست کے 30-35 سال ہوئے، 9 دفعہ میں ممبر پارلیمنٹ بن چکا ہوں۔ خواہ حکومت میاں نواز شریف کی ہو، یا بے نظیر آصف زرداری کی ہو، یا کسی اور کی ہو، بلوچستان ہم کبھی بھی حکومتوں کی پرائرٹی نہیں رہے، ہم ان کی ترجیح کبھی بھی نہیں رہے۔ بلوچستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں کبھی بھی کوئی بھی مرکزی جماعت ہو، ہماری ہو یا کسی اور کی، لیسٹ پرائرٹی ہوتی ہے ہماری بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے ایشوز۔ جام صاحب کو چاہیے کہ خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا ہم حکومت کے اس کے الائز ہوں، سب کو بٹھائے، ہر پارٹی کی نمائندگی ہو، اور پہلے یہ دیکھا جائے کہ بلوچستان کے اندر پرائرٹی کیا ہونی چاہیے۔ پھر وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ کس کو کہاں پہ کام شروع کرنا چاہیے، کدھر پرائرٹی دینی چاہیے، کس علاقے کو پرائرٹی دینی چاہیے، کہاں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، وہ اس کا حق بنتا ہے۔ مگر پورے اسمبلی میں ہر ایم پی اے جو اس کا ممبر ہے بلوچستان اسمبلی کا، اس کے جام صاحب کا اور اس کا رائٹ بنتا ہے کہ جام صاحب اس کو بلائے، اس سے پوچھے، اور ایک جامع پروگرام بلوچستان کے لیے بنائے۔ جیسے یہ اب بن رہے ہیں، یہ چلتے رہیں گے، 72 سال پہلے بھی چلتے رہے اور آج بھی چلتے رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں، یہ پیسے اٹھائیں بلوچستان کے ان غریب لوگوں کے، آپ اسمبلی میں بانٹتے پھریں، نہیں۔ آپ پرائرٹی فکس کرنا وہ رولنگ پارٹی کا کام ہوتا ہے، مگر اعتماد میں لینا، ان سے پرائرٹی کی جو بات کرنی ہے وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، جہاں تک فنڈز کی بات ہے، پروجیکٹس کی بات ہے، اس بارے میں تو جام صاحب واضح بہتر مجھ سے جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ میں حکومت میں ان کا اتحادی ہوں، پر میں اس کا کوئی حکومتی حصہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے صرف 2 منسٹر ہیں، ایک وہ بھی مطلب کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، دوسرے تو غریب فارغ ہی ہے، صرف آفس ہی چلاتا ہے۔
تو اس بارے میں ہم سے کوئی بجٹ کے اندر ہم سے کوئی تجاویزات نہیں لی گئی، نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہمیں بٹھایا گیا، نہ ہم سے پوچھا گیا. اس لیے میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا، وہ جام صاحب زیادہ بہتر کمنٹس دے سکتے ہیں. 3 مہینے پہلے باب پارٹی یہاں وجود میں آئی، اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے. اور اس وقت میں آپ کو کلیئر کہوں، مجھے بہت ساری جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ اگر آپ حکومت بناتے ہیں تو ہم آپ کا صوبے کے اندر حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اور ہم اپنی جو کاؤنٹنگ کر رہے تھے تو ہم اس کیپیبل تھے کہ ہم یہاں صوبائی حکومت بنائیں. مگر کوئی الیکشن کے 4-5 دن میں جب یہاں پہنچا تو 11 بجے رات کو ترین صاحب کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ ہم نے جام صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو مرکز کا جب خان صاحب کا پیغام آیا تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا، اور اگلے دن میں نے صبح سارے دوستوں کو فون کر کے کہا کہ میری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبے میں باپ کو مدد کریں. میرے پاس جتنی بلوچستان میں موجودہ جماعتیں ہیں سب نے رابطہ کیا تھا، اور بلوچستان کی ایک روایت ہے کہ ہم مل بیٹھ کے، کیونکہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے بلوچستان کے اندر جو پورے اکیلے انڈیپینڈنٹلی آج تک اس نے اپنی حکومت بنائی بلوچستان کی تاریخ میں جب سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے. تو کیونکہ میرے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلق تھے، ان کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی اور سیاسی تعلق تھا، تو ساری اس وقت ایک خواہش تھی کہ ہم سارے مل کے ایک صوبائی حکومت بنائیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی جائز اور آئینی ایک خواہش تھی، مگر کیونکہ باپ کے پاس نمبر زیادہ تھے، اور پھر جب رولنگ پارٹی اس وقت میجورٹی پارٹی پی ٹی آئی تھی، اس نے حمایت کی، تو وہ اپنے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. دیکھیں اس وقت تک تو جہاں تک ذاتی تعلق ہے میرے جام صاحب سے بہت اچھے تعلق ہیں، مگر میں ان کے اپنی سیاسی سوچ تو ان پہ امپوز نہیں کر سکتا. مگر جام صاحب کو چاہیے، ہم اس کے سیاسی اتحادی ہیں، ہمیں اعتماد میں لے کے چلے. اور ہم حتی الوسع آج تک ہم نے کوشش کی ہے کہ جام صاحب کی حکومت سموتھلی چلے، مگر آگے چل کے جام صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ چلانے کا کام ان کا ہے. ہم ابھی تک سینسیئرلی ان کو مدد بھی کر رہے ہیں، اور کسی ایسی چیز میں ہم نے آج تک انٹرفیرنس نہیں کی کہ ان کی گورنمنٹ غیر مستحکم ہو. تو آگے کے لیے میں اپنے بارے میں کچھ آپ کو نہیں کہہ سکتا پارٹی کے حوالے سے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جام صاحب کو کہ جام صاحب ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے. کیونکہ جو بھی پالیسیز ہوئی ہیں، جو بھی فیصلے ہوئے ہیں، جام صاحب نے ابھی تک ہمیں کہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا ہے. فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے الائز ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی حکومت کو سموتھلی چلانے میں ان کی مدد کریں. آگے ڈیپینڈ جام صاحب پہ کرتا ہے. شاہ محمود کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ ترین صاحب ضرور مداخلت کرتے ہیں، اور مرکز کے فیصلے ہم پہ ایسے امپوز کیے جاتے ہیں جیسے ہم ایک سیاسی کارکن اور سیاسی جماعت ایک ممبر نہیں ہیں. صرف فون پہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ یہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ ترین صاحب کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ اگر ہم نواز شریف پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پہ جماعت کو چلا رہے تھے اور ان کے اوپر الزامات تھے، تو اسی طرح ترین صاحب پہ بھی یہی ساگے الزامات ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور پارٹی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت پرانے ایک لیڈر ہیں، اور ان کی قربانیاں بھی ہیں اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پہ کوئی انگلیاں نہ اٹھائیں. اب باقی فیصلے ہماری سیاسی قیادت کے ہیں،
وہ بہتر فیصلہ کر سکتے، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا۔ سر ابھی تک تو ہم سے پارٹی نے اس بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی ہے، کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، مگر ہم کوئی ایسی چیز جس میں بلوچستان کی صوبائی خود مختاری پہ زک پہنچے یا بلوچوں کے حقوق متاثر ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر ایسی کوئی چیز نہیں کرے گا۔ جب ہم نے حکومت خان صاحب نے سنبھالی تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، پھر ان کو ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت، آنے والی ہماری اکانومی انشاءاللہ پچھلے 70 سال کی اکانومی سے بہتر ہوگی۔ ہاں، جو ریٹس اوپر ضرور گئے ہیں، ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے، اس کو نیچے آنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور خان صاحب کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی سے باہر آتے ہیں، دیکھیں بننا تو اسمبلی کے اندر ہے، منسٹرز وہاں نہیں بننے ہیں، رسپانسبلٹی انہی کو ملنی ہے۔ کل مجھے اگر انڈسٹریز کا منسٹر بنایا جائے، میں کسی حد تک تو ٹھیک ہوں، مگر جو اس کے ایکسپرٹز ہیں، جو معیشت کو جانتے ہیں، ان کو چلانا جانتے ہیں، ان کو جب تک ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ہم بہتری نہیں لا سکیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو تجربہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان میں سے کون سے بہتر لوگ ہیں، کن لوگوں کو لانا چاہیے تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو۔ اگر میاں نواز شریف کی اتنی بڑی جماعت ہے اور اتنی بڑی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے، اگر ان کے 4-5 لوگ کرپشن میں ان کے اگینسٹ کیس چلے، انکوائریاں ہوئیں، اور وہ انکوائریاں جو ہمارے دور میں شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ان کے انہی مخالفین نے شروع کی تھی، جن کو انہوں نے خود، ایک پیپلز پارٹی نے نون پہ کیس داخل کیے تھے، نون نے ان پہ کیے ہوئے تھے، اور لیڈرشپ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، لیڈرشپ میں اور پارٹی میں بڑا فرق ہے۔ پارٹیز کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے، ان کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے نہیں، مفادات ان کے عزیز نہیں ہونے چاہیے، ان کو اس ملک، اس دھرتی، اس سرزمین کی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت کیونکہ ملک کے اوپر ہے، یہ 370 جو آرٹیکل ہوا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ہوا ہے یا اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے، یہ کشمیریوں پہ ہوا ہے، کشمیر کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم اپنی شہرک کہتے ہیں، اس ملک کی ہم بقا کہتے ہیں۔ تو ان کو تو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کس جگہ پہ غلط امپریشن پڑا ہے؟ آپ فیصل آباد کے ایک ایک بچے سے جا کے پوچھیں کہ رانا ثناء اللہ کا کیا کریکٹر ہے، وہ وہاں پہ کیا کرتے رہے، وہاں پہ مارڈر مافیا کون ہے، زمینوں کے قبضے اور پراپرٹیز کے قبضے کون کرتا رہا ہے۔ دیکھیں مہربانی کر کے رانا ثناء اللہ کو ہر کوئی جانتا ہے، اور اگر یہ کیس صحیح ہے غلط ہے وہ عدالتیں فیصلہ کرے گی، میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا، مگر یہ کہ لوگ کہیں کہ بہت برا ہوا ہے، ایک شریف النفس انسان جس کے کپڑے صاف ستھرے تھے۔ اب مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں، وہ جس طرح کی زبان اور جس طرح کا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وہ دنیا سے چھپا نہیں ہے، اس طرح ثناء اللہ صاحب کا بھی نہیں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ $4.6 بلین بلوچستان کے ایک ایک بچے نے پے کرنا ہے، یہ 950 ارب روپے بنتے ہیں، آپ کی آنے والی 4 جنریشن بھی پے نہیں کر سکیں گے۔ بلوچستان میں کوئی فرق پڑا؟ پارٹیز اٹھی جو اس قوم کی، بلوچ قوم کی اور صوبے کی وارث ہوتی ہیں سائل اور وسائل کی، وہ کدھر گئیں؟ کیوں روڈوں پہ نہیں آئیں؟ ہو از دا رسپانسبل؟ کون رسپانسبل ہے؟ کس کی وجہ سے ہم نے یہ سزا کاٹی، اور اس کے پیچھے کیا ویسٹرن انٹرسٹ تھے؟ ہم بلوچ معذرت سے میرے خیال میں اب قومی مفادات پہ بہت کم سوچتے ہیں۔ انڈیویجول ہمارے اپنے جب مفادات ہوتے ہیں تو ہم بات بھی کرتے ہیں، ہم بلوچ بھی ہوتے ہیں، قوم پرست بھی ہوتے ہیں، بلوچ پرست بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، مگر جب ہمارے صوبے کی اور اس ملک کی بات آتی ہے، اس کے مفادات کی بات آتی ہے، تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔
دیکھیں میرا واضح موقف ہے، میں ایک پارٹی میں ہوں، میں ایک پارٹی کا صرف ایک ورکر ہوں اس وقت، اس سے زیادہ میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور آج تک 1 سال کے باوجود یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں پروجیکٹس کے بارے میں ہم سے کبھی بھی ڈسکشن نہیں کی گئی، ہمیں بلایا نہیں گیا، اور میں افسوس سے شاید آگے مجھے کہنا پڑے کہ یہ سارے فیصلے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں خان صاحب سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ سے بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے عوام، بلوچستان کی پی ٹی آئی آپ سے بہت امید رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد اس کے بارے میں کوئی ایسی ڈیسیشنز لیں گے کہ بلوچستان کے عوام مطمئن ہو سکے، مجھے یہ بہت بڑی امید ہے۔ دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ہے 1947 کے بعد کہ سردار اپنے علاقے کی ترقی نہیں چاہتے، وڈیرے ترقی نہیں چاہتے، ہمارے خان ترقی نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس کو کہوں کہ 100% غلط ہے، ایسے بھی نہیں ہے، مگر کبھی ہماری حکومتوں نے بھی کوئی ایسے ایفرٹ نہیں کیے کہ جس کے یہ ہم کہہ سکیں کہ سردار اس ترقی کے خلاف ہیں۔ اب روڈ کا ایک ایگزامپل ہے، کہا جاتا ہے کہ جی نواب مری جو ہے کہان اور کولو کی طرف روڈ بنانے نہیں دیتے، باقی ہمارے جیسے سردار تو سارا دن جا کے ہاتھ باندھتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے، ان کی شلواروں سے ہم پکڑتے ہیں کہ خدا را ہمارے علاقے میں روڈ بنائے، وہاں کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ہم نے یہ جو اسکول ایم سی آر بنایا ہے میر شاکر رند، اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی قوم کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہمیں احساس ہے کیونکہ ہم اب تعلیم سے محروم رہے، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں شاید ان کو اتنا احساس نہ ہو اپنی اولاد کے بارے میں، ہم کیونکہ اس سے محروم رہے ہمیں زیادہ احساس ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے اسکول بنایا ہے یہ 100% چیریٹی بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو بڑھائیں گے، اور وہاں جتنے بچے آتے ہیں ان کو گھروں سے ہم اٹھاتے ہیں اور گھروں تک پہنچاتے ہیں، ان کا پیسٹ برش جو ہے نا، صابن تک بھی ہم دیتے ہیں، ان کی اسکولنگ، ان کی بورڈنگ، ان کے کلودنگ، ان کی ٹیچرز، ہر چیز 100% فری آف کاسٹ۔ یہ جو چیریٹی اسکول ہم نے بنایا ہے یہ صرف شوران اور ڈسٹرکٹ کچھی کے لیے نہیں ہے، اس میں پورے بلوچستان کے، پنجگور سے لے کے، خوزدار سے لے کے، یوب سے لے کے، پشین سے لے کے، نصیر آباد سے لے کے، ہر علاقے کے لوگ ہیں، ہر علاقے کے بچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری بچی ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہاسپٹل تک نہیں پہنچتی، اور سب سے زیادہ اموات نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہوتی ہیں۔ ہماری بچی ہیں ابھی جوانی نہیں دیکھتی ہیں، موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، تو کون رسپانسبل ہے؟ میں ایک سوال، گورنمنٹ تو رسپانسبل ہے ہی ہے، مگر میں ان بلوچ ڈاکٹروں سے، پشتونوں سے پوچھتا ہوں جو لوکل ان ڈسٹرکٹس کے کوٹے پہ آتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اور وہ پھر اپنے حلقوں میں، اپنے ڈسٹرکٹس میں، اپنے گاؤں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ بینیفٹس بھی لیتے ہیں، جو آج ڈاکٹر یہاں پہ سرو کرتا ہے اس سے 2 گنا اس کو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ وہاں کی لیتا ہے اور رہتا وہ یہاں پہ ہے۔ اور ہمیں صرف اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، ایز اے بلوچستانی، ایز اے بلوچ، اگر آج میں ڈاکٹر ہوں تو میں نے کیا رسپانسبلٹی پوری کی ہے، اور یہ کیا تماشا ہے، ایک دن بات ہوتی ہے دوسرے دن ہڑتال ہو جاتی ہے۔ بے روزگاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر حکومت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے، پوری دنیا میں جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، مہذب ایک ڈیموکریٹک سسٹم جب وہاں ہوتا ہے تو سب سے پہلا دیکھا جاتا ہے کہ اس صوبے کے اندر کتنی بے روزگاری ہے، اور اس نے کتنے % لوگوں کو روزگار دیا۔ اینڈ آف دی ڈے جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے اتنا % بے روزگاری ختم کی، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نان ڈیولپمنٹ فنڈ 1.5 گنا زیادہ ہو جائے، آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ
60 ارب ہے، اب دونوں سالوں کو ملا کے انہوں نے شاید کوئی 100 ارب سے زیادہ کی ہے. آپ کے نان ڈیولپمنٹ آپ کا 70-75 ارب روپے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ یہ دنیا کی کوئی حکومتیں اسامیاں پیدا کرتی ہے، خود دیتی نہیں ہے. اب ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا 72 سال پہ اور خاص طور بلوچستان پہ کہ ہر بچہ جو پڑھے گا اس کو نوکری دینا میرا فرض ہے. نہیں، ہم اس کے لیے جاب کریٹ کریں. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، جاب کریشن. ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ویژن ہے؟ کیا ہمارے پاس سوچ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. غالب کا شاید ایک شعر ہے، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، جب خدا موقع دے گا تو اس وقت میں آپ کو جواب دوں گا.